بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ کل رات سے فواد چودھری صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سے سارا دن آج جس طرح سے یہ ایپیسوڈ چلی ہے آپ نیوز چینلز کی سکرینز پر دیکھتے رہیں، اور جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے پہلے کہا کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے بیفور دا کورٹ بیکاز ان کے وکیل نے ایک ریٹ آف ہیبیس کارپس یعنی کہ انلیگل ڈیٹینشن، غیر قانونی حراست کے خلاف ایک ریٹ فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے بولا کہ 2 بجے پیش کیا جائے، پھر پیش نہیں کیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے بولا 3 بجے پیش کیا جائے، پھر پیش نہیں کیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے بولا 6 بجے آئی جی پنجاب پیش ہوں۔ اب بائی دا ٹائم آئی جی صاحب وہاں پر پیش ہوئے تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ سر میں تو رحیم یار خان میں تھا، سگنلز ڈاؤن تھے، اس وجہ سے مجھے تو آپ کا پیغام ملا نہیں، لیکن ہمارے پاس تو فواد چودھری ہے نہیں، وہ تو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور یہ ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے۔ اب اس ایف آئی آر میں جو پروویژنز ہیں فواد چودھری کے خلاف، اس میں بغاوت ہے کہ بغاوت پر اکسایا انہوں نے لوگوں کو حکومت کے خلاف، اور دیگر کچھ پروویژنز اس کے اندر لگائے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری نے کہا کیا تھا۔ کیا فواد چودھری نے جو کچھ کہا تھا وہ بغاوت یا بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے؟ کیا فواد چودھری نے جو کچھ کہا تھا وہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اور کیا یہ کوئی ایسی چیز تھی جو کہ پہلی دفعہ کہی گئی تھی فواد چودھری کی طرف سے، یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو بھی ہے جس کو مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہلے میڈیا کے سامنے بولتے رہے؟ اور کیا اس طرح کی بات پہلے کوئی سیاستدان پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فواد چودھری نے کہا جس کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر ہوئی، اور اس کے بعد آج یہ تمام کارروائی سامنے دیکھیں۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے، وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہو، آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، سال کے لیے، آپ لوگوں کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں۔ تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو، یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو فواد چودھری کے الفاظ تھے، کیا یہ غیر قانونی تھے؟ کیا قانون کی کوئی خلاف ورزی ہے؟ اس کے اوپر لیگل ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی رائے لوں گا، اپنی بھی رائے دوں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا، چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو آپ کے بچوں کو مخاطب کیا، جس طرح فواد چودھری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاندانوں کی بات کی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوگا تو وہ زیادتیوں کا سلسلہ واپس پے کرنا پڑے گا، واپس پہ۔ اب اس کو کس طرح سے لیگلی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی دھمکی ہے؟ کیا اس کے اندر قانون کی کوئی خلاف ورزی ہے؟ یہ قانونی بحث ہے، کرتے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن اگر فواد چودھری کے سٹیٹمنٹ کو ہی دیکھا جائے اور پھر دیگر جو سٹیٹمنٹس میں نے آپ کو سنوائے ہیں ان کو دیکھا جائے تو کافی حد تک آپ کو اس میں مماثلت نظر آئے گی، بٹ فیکٹ آف دا میٹر ریمینز کہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما جن کے بیانات میں نے آپ کو سنائے ہیں، جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹس دیے تھے اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں ہوا تھا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی 124(a) کی، 153(a) کی، 505 کی۔ لیکن جب فواد چودھری نے بولا ہے تو وہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے گرفتار کیا اور جس طرح سے آج سارا دن جو ڈرامہ چلا ہے وہ تو ایک نیکسٹ لیول ہے۔ مطلب کہ راداری ریمانڈ لیا، اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا، وہ فاروق حبیب صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹول پلازا پہ کہ جی آپ عدالت میں ان کو پیش کریں۔ پھر اس کے بعد ان کے سر پر چادر ڈال کر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کسی دہشت گرد کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جو سنگین جرائم کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر الزام ہوتا ہے، ان کو جس طرح سے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سر پر چادر ڈال کر فواد چودھری کو اسلام آباد F8 کچہری میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے سامنے میں نے جو ٹکٹس پڑھے ہیں وہ یہ ہیں کہ فواد چودھری نے میجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس کو کہیں کہ اس طرح نہ کریں، 5 منٹ مجھے اپنی فیملی سے بات کرنے دیں، 5 منٹ مجھے اپنے وکلا سے بات کرنے دیں، میں پارلیمنٹیرین ہوں، سابق وزیر ہوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ اور پاکستان بار کونسل نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی ہے جس میں مذمت کی ہے گرفتاری۔ اب جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سینئر کا ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ احمد اویس صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب
فواد چوہدری صاحب کے آج وکیل تھے، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، انہوں نے بحث کی ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ فواد چوہدری صاحب کی جو گفتگو تھی وہ ابھی انٹرو میں نے اپنے ویورز کو سنوائی ہے، اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا آپ کی نظر میں وہ بغاوت ہے یا بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے؟ اینڈ did it deserve an FIR under section 124A, 153A, 505 of the Pakistan Penal Code? اعتزاز صاحب مجھے تو آپ نے سنایا نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو سنایا، اچھا اور نہ ہی میں نے وہ سنا ہے۔ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ 506 511 124 اور 305 دفعات ہیں جو لگائی گئی۔ مجھے کوئی علم نہیں ہے جو آپ نے سنایا ہے ان کی زبانی۔ فواد چوہدری صاحب کا سنا ہے آپ نے؟ جی میں نے فواد چوہدری صاحب نہیں سنا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بعد میں لیا ہے۔ جی چلیں، آپ فواد صاحب نے جو کچھ کہا اس حوالے سے کیا یہ پروویژنز آپ کی نظر میں اٹریکٹ ہوتی ہیں قانون دان کی حیثیت سے؟ اسی پر رائے دے دیجیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں فواد صاحب نے کیا کہا ہے، پر میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں سنوا دوں آپ کو؟ اعتزاز صاحب سنوا دوں؟ الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے، وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہوں، آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، سال کے لیے، آپ لوگوں کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں۔ تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو، یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ جی اعتزاز صاحب۔ جی اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل دستاندازی قانون ہو۔ پہلا حصہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارٹیزن ہے، اور یہ دوسرے حصے میں آ کے جہاں تھریٹ دی ہے کہ وہ ہم پیچھا کریں گے اور خاندان والوں کو بھی، اور ہم مطلب نقصان پہنچائیں گے، یہ آ سکتی ہے انڈر 506 اور 305۔ پر یہ بھی جو اصل اس میں جو بنیادی طور پہ زیادہ سیریس سیکشن ہے وہ 124A ہے، اور وہ ہے کہ آپ بغاوت کرتے ہیں ریاست کے خلاف۔ اب وہ مجھے اس میں نہیں نظر آئی کہ بغاوت ریاست کے خلاف کیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کو جو دھمکی دی ہے، الیکشن کمیشن کے فیملی ممبر کو جو دھمکی دی ہے، وہ ایک سیکشن جو میں نے پہلے عرض کیا 506 میں آ سکتا ہے، اور اس کی سزا غالباً 7 سال ہے، اور وہ اویلیبل ہوگا۔ لیکن 124A جو ہے یہ سیریس ہے، اور یہ سیریس ہے کہ آپ نے غداری اور ریاست کے خلاف آپ نے کوئی سازش کی ہے، یا آپ نے کوئی اقدامات لیے ہیں اس کی انٹیگریٹی کے خلاف، تو وہ ایک سیریس میٹر ہے، اور وہ اس میں لگتا نہیں۔ اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کرتے ہیں، کتنی بھی سخت کرتے ہیں، وہ 506 میں تو آ سکتی ہے، 305 میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ وہ ریاست کے خلاف بغاوت کس طرح ہو؟ دیکھو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک لیول ہے کہ جو ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، ایک ادارے ہیں۔ ادارے حکومت نہیں ہے، وہ ان کی ایک پرماننٹ اسٹیٹس ہے، جوڈیشری ہے، فوج ہے،
پر وہ ریاست بھی نہیں ہے. تو ریاست کے سرونٹ تو ہو سکتے ہیں, ریاست کی ہو سکتے. تو اگر کسی پبلک سرونٹ کی آپ اس کے بارے میں بات کریں اور سخت بھی کریں, تلخ بھی کریں, تو وہ 124A تو لگ ہی نہیں سکتا. اب کیا 506 کے تحت اس کو اس کی بیل بھی نہیں ہونی چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں یہ ڈی سی میجسٹریٹ کے سامنے جا اس کو پیش کیا جائے, اس کو ریمانڈ سے سزا اس کو بیل کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے ملک میں جو رجحان ہے نا بدلہ لینے کا, انتقام لینے کا اور سیاسی مخالف کو سنگین سے سنگین کر الزام نقصان پہنچانے کا, یہ بڑا برا رجحان ہے. اس کے برعکس آپ پیپلز پارٹی کی کنڈیشن دیکھیں کہ بی بی نے 2 مرتبہ حکومت کی, بی بی شہید نے, آصف زرداری صاحب نے کی, 5 سال کی. ہی واز دی پریزیڈنٹ. ان کے پرائم منسٹر تھے یوسف رضا اور پھر راجہ پرویز اشرف. کوئی ایک درخواست نہیں کسی عدالت میں گئی اس پیریڈ میں کہ کسی نے کہا ہو کہ جی آصف زرداری صاحب نے یہ میرے خلاف کیا ہے اور یہ بدنیتی پہ مبنی ہے یا یہ میرے سے انتقامی کارروائی انہوں نے کی ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے خلاف میاں صاحب نے وہ میمو گیٹ کا الزام لگا کے غداری کا الزام ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آصف زرداری نے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف سازش. ٹھیک. اور وہ کدھر گیا؟ وہ یاد منصور تھا, وہ کمیشن بنی تھی, جی بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد اویس صاحب, اس سے پہلے کہ میں فواد چوہے صاحب کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں لیگل میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری ہو سکتی. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے, صدر عارف الوی زمان پاک لاہور میں بھی تھے اور اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے وہاں پر اپنے کچھ کیمپس لگا لیے, بستر تکیے وہ وہاں پر لے ہیں, رضائیاں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کو فیئر ہے کہ ہو سکتی ہے اریسٹ عمران خان صاحب؟ جی ان کے بالکل ان کی انٹینشن جو ہے بڑی واضح ہیں اور یہ ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اور یہ شہباز شریف اور زرداری ان کے سارے جو دوسرے ہیں جی یہ کنونس ہیں اس بات کے اوپر کہ الیکشن میں وہ عمران خان کو نہیں جیت سکتے یا وہ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے. تو اب جب وہ الیکشن میں ہرا نہیں سکتے تو پھر وہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور پوری اس کوشش میں ہے. وہ ان کی ساری کاوش جو ہے وہ تقدو جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ کسی ایسی سچویشن میں لے جائیں ان کو کہ جہاں سے وہ عمران سے چھٹکارا حاصل پا لیں, اس کو جیل بھیج دیں, اس کے اوپر کوئی فالس ایلیگیشنز کی بیس کے اوپر ایسی مقدمے بازی ہو, اس کے پبلک امیج کو ٹارنش کیا جائے. یہ تمام وہ حرکتیں جو ہیں وہ ضرور کریں گے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی وجہ وہ بوکلاہٹ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہر ایکٹ جو ہے جو کورسف میئر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو انکریز کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے. تو یہ خائف ہیں. اور خائف ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ کرپشن ہے. آپ دیکھیے ہر ایک کے اوپر کس کس انداز کے کیسز تھے. انہوں نے آ کے سب سے پہلا کام کیا کہ انہوں نے اپنی اس پارلیمنٹ کی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے, اور کیونکہ عمران خان کی پارٹی بیچ میں سے اس وقت واک آؤٹ کر گئے تھے, استعفے دے دیے تھے. یہ بتائیے گا احمد اویس صاحب, آئی ایم سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, کہ یہ جو ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتی ہے,
یہ پلان کر رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کیونکہ یہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اگر کریں گے تو کس کس میں گرفتار کریں گے؟ ایسا کوئی کیس تو کوئی فالس دیکھیں نا, ایک بات جو بڑی خطرناک ہے کہ انہوں نے ایک ایسی سچویشن ضرور کریٹ ہو گئی وہاں پر کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ کرپٹ جو ایک بنچ آف کرمنلز ہیں یہ ایک پیج کے اوپر اکٹھے آ چکے ہوئے ہیں, اور ان میں کامن چیز کیا ہے کہ عمران خان کی دشمنی کافی حد تک. تو یہ لہٰذا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اس صورتحال کا وہ اس کام کے اوپر ضرور ان کی ہے کہ کسی نہ کسی کو فالس کیس ہو جائے, کوئی نکال کے لے آئیں کسی کیس میں اور اس کو استعمال کیا جائے. اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہوگی؟ آپ لوگ گرفتاری پیش کریں گے, ریزسٹ کریں گے, ضمانت کرائیں گے, کیا کریں گے؟ ریزسٹ بھی کریں گے پوری طرح سے, اور میرے خیال میں بہت بڑا اپیبل ہوگا پورے ملک کے اندر. ریزسٹ کریں گے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے؟ میرے خیال میں کارکنان جو ہیں وہ بڑے زیادہ سینسٹیو ہیں اس ایشو کے اوپر. ناٹ دیٹ کہ عمران شاید ہی میں ناٹ آفر اینی ریزسٹنس فار دیٹ میٹر, کیونکہ کوئی اگر قانون کے مطابق اگر مقدمہ کوئی بنا ہے اور اس میں وہ گرفتار کی صورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ خود قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو خود معلوم ہے کہ گرفتاری جو ہے کن حالات میں کی جاتی ہے. کہ کوئی بندے کا یہ خطرہ ہو کہ یہ ایبسکونڈ کر جائے گا, یہ چھپ جائے گا, نظر نہیں آئے گا, انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کرے گا, تو ان باتوں کا انشور کریں کیونکہ اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن. ابھی فواد چوہی صاحب کے ساتھ جس طرح سے اریسٹ کیا, یہاں سے جس طرح سے لے کر گئے سارا دن, یہ پنسوڑا صاحب نے بڑی کوشش کی آج وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں وہاں تھا جی پروڈیوس کیا جائے, لیکن وہ وہاں پر پروڈیوس نہیں کیا. وہ اور بڑی سپیڈ سے اسلام آباد گئے, 2-2.5 گھنٹے میں اسلام آباد ایف کچہری میں تھے وہ فواد چوہی لے گئے, اور وہ وہاں پر اس وقت خبر آ رہی ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے ان کے ریمانڈ کے حوالے سے, اور فواد چودھری کو بخشی خانے میں منتقل کر دیا. یہ مطلب کہ ٹیکٹکس تو ایسی ہوتے ہیں ہیوملیٹ کرنے کے, مقصد ہی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ میں تو یہ پرسنلی آئی ایم آف دا ویو کہ پولیٹیشین ہو, پولیٹیکل لیڈر ہو, ہی ہیز ٹو شو مچ مور میگنینمٹی ایز کمپیئر ٹو آرڈنری پرسن. یہاں پہ فقدان ہے جنراسٹی کا, میگنینمٹی کا بالکل فقدان ہے. ہم اسکور وننگ کے اوپر لگے رہتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ یہ لیڈرشپ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ اپنے خلاف سارے کیسز انہوں نے نیب کو امینڈ کر کے قانون کو وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیا وہاں سے. تو وہ دے ول نیور ہیسیٹیٹ ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ جہاں پہ وہ عمران خان کو کسی ٹربل میں ڈال دیں, اس کا پبلک امیج جو ہے اس کو ٹارنش کرنے کی کوشش کریں. دے ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. اور وہ اسے پیچھے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کہ ان کیس آف اریسٹ آف عمران خان, پاسبل اریسٹ آف عمران خان, پولیٹیکلی تو عمران خان زیادہ پھر مقبول ہو جائیں گے میرے خیال میں. ہر وہ اسٹیپ جو ہے ان کی پاپولیرٹی کو بڑھا رہا ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں. بیفور دیٹ آئیڈ لائک ٹو ٹیک پنسوڑا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ نے پٹیشن کی تھی ہیبیس کی فواد چوہی صاحب کو پروڈیوس کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں. کوشش تو آپ نے بہت کی کہ کسی طرح پولیس ان کو وہاں پر پیش کرے, لیکن پنسوڑا صاحب دوپہر میں ہی مجھے یہ میں نے کہہ دیا تھا دوپہر میں کہ 6 بجے آئی جی صاحب کو طلب تو کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, لیکن جب آئی جی صاحب وہاں پر پیش ہوں گے اور ایف آئی آر پریزنٹ کریں گے تو پھر لاہور ہائی کورٹ بولے گا کہ یہ پھر غیر قانونی حراست تو ہے نہیں, یہ لیگل ڈیٹینشن نہیں ہے, تو لہٰذا میں تو اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وہی ہوا. لیکن اب جو ایف آئی آر ہے اس میں جو پروویژنز ہیں 124 ہے, 153 ہے, 506, 505, اس کے اوپر بھی بطور لیگل ایکسپرٹ ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور بتائے گا کہ آج کا سارا دن وہاں پر جو ہے کیسے گزرا اور کیا آپ کی کوشش تھی اور کس طرح سے پولیس نے اس کو مینیپولیٹ کیا, مینوور کیا. میں اپنی لیگل تجزیے سے پہلے آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو سم اپ کروں گا ایک شعر کی صورت کہ ہم تو سمجھے تھے برسات میں برسے گی میں, جب آئی برسات تو برسات نے دل توڑ دیا. پرابلم یہ ہوئی کہ جب ہمیں صبح انگیج کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح فواد چودھری صاحب کو 5:30 بجے ان اے ویری باربیرک وے اریسٹ کیا گیا ہے, ایک ایکس فیڈرل منسٹر کو, ایک جو سٹنگ ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کو بڑا عجیب طریقے سے اریسٹ کیا گیا. اس ٹائم پر ہمیں نہیں پتا تھا ایف آئی آر کا, لہٰذا میں لاہور ہائی کورٹ میں تھا. آئی پریپیئرڈ دس پٹیشن, ریٹ پٹیشن بنائی, پہلے ہیبیس کی پھر اس کو ریٹ میں کنورٹ کیا. پٹیشن کے اندر جا کے ہمیں یہ سارا پتہ لگا
کہ جناب اس وقت ایک ایف آئی آر ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی ایف آئی آر تھی. اس ایف آئی آر کی بات چھوڑ کر 12:10 پر جج صاحب نے غالباً 20 منٹ پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری کورٹ میں پروڈیوس ہوں اور یہی میری استدعا تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروسیس تھا سارا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، آپ illegal کو تھا. ایف آئی آر کا علم نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو کٹ یو ہیئر. میں کوئکلی آئی ہیو ٹو ٹیک فاروق حبیب، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ. گیٹ بیک ٹو یو. فاروق حبیب صاحب، شکریہ پہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کی دیکھیے میں نے جس میں آپ فواد چوہدری جس گاڑی پر سوار کر کے انہیں اسلام آباد لے جانے کی کوشش تھی اسلام آباد پولیس کے، آپ اس کو روک رہے تھے. آپ کے خلاف تو نہیں کوئی کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے دیا حکومت نے؟ نہیں، دیکھیں جو شوق انہوں نے پورا کرنا ہے وہ شوق بھی ان کو پورا کر لیں، اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. لیکن میں تو آج ان کو روک رہا تھا کہ بھائی توہین عدالت نہ کرو، قانون کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگوں کو 12 بجے پہلا ایک حکم دیا عدالت نے، پھر دوسرا حکم 2 بجے دیا کہ 2:30 بجے پیش کریں، پھر تیسرا حکم 3 بجے آیا 6 بجے پیش کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. یہاں پر تو یہ ساری انفارمیشن وہ کہتے ہیں جس سگنل بھی چلے گئے، کوئی طاقتور تو ہے نا جو عدالت سے بھی طاقتور ہے، جس کے احکامات اتنے تگڑے ہیں کہ کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، سگنلز بھی غائب ہو جاتے ہیں اور احکامات بھی نہیں پہنچتے، اور گاڑیاں جو ہیں وہ فراٹے بھرتی ہوئی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں. میں تو اس کو روک رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو نہ لے کے جاؤ، ایک عدالت بلا رہی ہے، جس صوبے سے پکڑا ہے اس کی سب سے ہائیسٹ فورم آپ کو بلا رہا ہے، وہاں جا کر آپ پیش صحیح. جو اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا. لیکن وہ بضد تھے، وہ کہتے جی اوپر سے حکم اتنا ہمیں تگڑا آیا ہوا ہے، ہماری نوکریوں کا سوال ہے، آپ ہمیں عدالت کے حکم کا نہ بتائیں. یہی میں نے آج سوال پھر رکھا تھا پاکستان کی عدلیہ کے سامنے بھی. جب کوئی ظلم ہوتا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ماورائے قانون کام ہوتا ہے، تو پاکستان کے شہری اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا، اور کسی طرف دیکھیں گے. وہ باہر سے آگے تو انصاف نہیں دلائے گا انہیں. انصاف کے لیے تو عدالتیں ہی ہیں پاکستان کی. تو اگر اس طرح ان کے احکامات کو گھنٹوں ہوا میں اڑایا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا، اور آپ لاہور کی سڑکوں کے اوپر لے کے ان کو پھریں گے، جس کی پل پل کی فوٹیج میں نے بنا کر شیئر کی ہے، ٹویٹس کی ہیں، میڈیا پہ دکھائی ہے کہ بھئی آپ سروسز ہاسپٹل سے جیل روڈ جاتے ہیں، گلبرگ جاتے ہیں، کینٹ جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پل پل کی فوٹیج شیئر کی ہے، بنائی ہے. تو وہ جب آپ پیچھے کر رہے تھے فواد چوہدری صاحب کو پولیس والے لے کر جا رہے تھے، آپ اپنی گاڑی میں پیچھے تھے، تو وہ پولیس والوں کو پہلے پتہ نہیں لگا کہ آپ ہیں پیچھے؟ دیکھیں ان کو پتا چلا یا نہیں پتا چلا وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں یہ جانچ سکوں کہ یہ بھائی ان کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا تو مقصد یہ تھا کہ وکلا میرے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے مجھے کمیونیکیٹ کیا، ٹی وی سے مجھے پتا چلا کہ عدالتیں بلا رہی ہیں. ان کے وکیل فواد صاحب کے بتا رہے تھے کہ عدالتی حکم نامہ آ چکا ہے، ان کو پیش کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. لیکن جس دیدہ دلیری سے انہوں نے آج خلاف ورزی کی ہے، یہ تو عدالت کا حکم ہے. ابھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں عمران خان کے ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے بھی، زمان پاک میں اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ اگر حکومت اس طرح کا کوئی پلان کرتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ احتشام، یہ نگران حکومت تو نہیں کرتے نا ایسے کام. یہ نگران حکومت تو پھر نہیں ہے. جس طرح کا غیر جانبدار سیٹ اپ لانا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں لایا گیا، جانبدار لوگوں کو لگایا گیا ہے، اور ان افسران کو چن چن کے لگایا ہے جنہوں نے 25 مئی کو ظلم کی انتہا کی ہے، اور انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. آپ نے خود شوز کیے اس کے اوپر بیٹھ کے، آپ کے علم میں یہ ساری چیز. اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے امپلیمنٹ ہونے ہیں، اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس نے جو ریڈ کراس لگایا اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے، نفرت کے بیج نہ بوئیں. پاکستان نے پہلے بڑے جو ہے وہ نفرت کے جو نتائج ہیں وہ بھگتے ہیں. لانگ مارچ ہم اسلام آباد جا سکتے تھے، وہاں جا کر اپنی جو مطالبات تھے وہ سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے آئینی کانسٹیٹیوشنل راستہ لیا، 2 اسمبلیاں تحلیل کی. اب ہمارا رائٹ ہے انتخابات کروائیں، صاف شفاف انتخابات کروائیں، انڈیپینڈنٹ. آپ کو لگتا ہے 90 دن میں ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے 90 دن میں انتخاب کرائیں گی یہ نگران حکومت؟ دیکھیں، جب آپ آئین اور قانون کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اسے اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں گے، تو پھر آئین میں ہی 90 روز لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ آئین اور قانون کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر 90 روز کے اندر انتخابات کے اوپر بھی سوالیہ نشان خود کھڑا کر رہے ہیں نا. معاملہ یہ ہے. آپ کو لگتا نہیں غلطی ہو گئی کہیں پنجاب اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ اب آپ لوگ ڈیفینسو ہو گئے ہیں، انتقامی کارروائیاں پہلے سے آپ لوگوں کو آئیڈیا تھا ہونی ہے. وہی پنجاب پولیس جو سر آپ کو ڈیفینڈ کری تھی، آج وہی پنجاب پولیس آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے.
احتشام عرض سن لیں، 9 مہینے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے انتقام نہیں بھگتا. ہماری حکومت تھی، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، ہم FIR درج نہیں کروا پاتے. لیکن شیلٹر ملتا تھا نا پنجاب میں، KPK میں، جہاں پہ آپ کی حکومت تھی، وہ بھی چلا گیا، آپ نے خود دے دیا، پلیٹ میں رکھ کے دیا. نہیں وہ ایک آپ کا سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں جو ہمیں یہ شیلٹر چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں بھئی ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات کرواؤ. ہمارا سمپل یہ مطالبہ ہے، پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے. ہم وہ جدوجہد کریں گے، ہم وہ جنگ لڑیں گے. اس میں ہمیں کسی کی آشیرواد کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. جن کو ہے وہ اس آشیرواد کو حاصل کریں، لیکن آئیں پھر میدان میں آ کے مقابلہ کریں نا. ٹھیک، بہت شکریہ، نہ کریں. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستانی سے ہمارے ساتھ ہیں. قمر صاحب، آپ اگر گفتگو سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں، سیاست کے میدان میں آ کے، اور الیکشنز اور انتخابات کے تھرو مقابلہ کریں. اور آئین میں لکھا ہے کہ وقت سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور ایک انٹرم گورنمنٹ میں اس طرح کی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں جس طرح کی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. فواد چودھری کا اریسٹ ہو چکا ہے، عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب پولیس موٹیویٹڈ ہے، IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب CC پہ لاہور تبدیل ہو چکے. آپ کیا کہیں گے؟ کہ گزارش یہ ہے، جو اپنے کریٹڈ خوف ہیں ان کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. ہماری حکومت آئے 8 مہینے ہو گئے، اگر کوئی کسی ایک کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی، کوئی کیس، کوئی گرفتاری ہوئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. آج آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کا لیڈر گالیاں دے رہا ہے، الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو، اور ان کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کمپلینٹ ہے، ایک ادارہ، حکومت نہیں ہے، نیب نہیں ہے. ایک ادارے نے اپنی کمپلینٹ درج کی ہے. آپ گئے کورٹ میں کہا جی کمپلینٹ درج ہوئی ہے، FIR ہوئی ہے، جائیے جا کے اپنا کیس پیش کیجیے. اس میں انتقامی کارروائی کون سی آ گئی؟ کوئی ایک انتقامی کارروائی مجھے بتا دے کیا ہوئی. دوسری بات، فواد چودھری کی گرفتاری ہمارے کہنے پہ نہیں ہوئی. فواد چودھری کی گرفتاری الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ جو FIR درج ہوئی ہے اس کی منافق ہوئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جی ہم میدان میں آ کے لڑیں. ہم میدان میں ہی لڑنا چاہتے ہیں بھائی. ہم تو فوج سے مطالبے نہیں کر رہے نا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرا دیں. ہم تو کسی غیر آئینی مطالبے کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک وقت آئے گا اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے، طے شدہ آئین کے تحت وقت ہے. اب یہ تقاضا کہ ہم نے پنجاب کی حکومت چھوڑ دی، ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دی، تو سندھ کے عوام نے جس حکومت کو ووٹ کیا ہوا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. انہوں نے اپنی حکومت کو ووٹ دیا ہے اور اس حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے. وہ حکومت اپنی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتی. بلوچستان کے عوام نے جن نمائندوں کو ووٹ دیا ان کو ہندوستان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. وہ اپنی اسمبلی ریزالو نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم اپنا ٹائم پورا کریں گے. قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، JUI، ANP، باقی لوگوں کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. تو ایک بڑا سمپل اصول ہے ڈیموکریسی کا اصول ہے کہ آپ میرے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، میں آپ کے مینڈیٹ کا احترام کروں گا. میجورٹی کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے اس کا احترام، اس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عمران کے پاس میجورٹی، ایک آخری بات جی، عمران خان کے پاس میجورٹی کا مینڈیٹ نہیں تھا. ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے اتحاد کر لیا، کرا دیا گیا. اس اتحاد کی بدولت عمران خان فیصلے کر رہے تھے، حکومت میں بیٹھے تھے. ان کے اتحادی انہیں چھوڑ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. ٹھیک بھئی آپ کے ساتھ جو اتحادی لگائے گئے تھے وہ 2 تھے. جی ٹھیک ہے، 3 تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے جی. میری بات تو سن لینا، سوال آپ سے کرنا میں نے. سر ایک میری آدھا منٹ اور برداشت کر لیں. جی سر کریں. تو سمپل یہ ہے کہ کاف لیگ کو آپ کہتے تھے یہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، آپ کے ساتھ آ گئے. MK ہم کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے، آپ کے ساتھ آ گئے. اب اگر وہ آپ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ گئے تو کیا آپ کے ساتھ جانے کے بعد انہوں نے کوئی پرنوٹ لکھ دیا تھا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟
وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے, آپ کہتے ہیں میرے ساتھ جاتی ہو گئی, میرا اقتدار چھین لیا گیا ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. طوطا کہانی کون سنے گا جی؟ اوکے اچھا, نہیں اب آپ نے کہا نا کہ انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جو کچھ فواد چودھری نے کہا ہے وہ دھمکی کے زمرے میں نہیں آتا, نمبر ایک. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں یا اس سے زیادہ سنگین باتیں پی ڈی ایم کے مختلف رہنما مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں اور وہ موجود بھی ہیں ریکارڈ پہ, لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں تو ان کے خلاف کسی قسم کے بغاوت کے مقدمے درج نہیں ہو گئے تھے جس طرح سے فواد چودھری کے خلاف ہو گئے ہیں, لیکن جب فواد چودھری نے کیا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج کر دیا. دیکھیے گزارش ہے کہ دانیال چودھری پہ باقاعدہ مقدمہ ہوا, ڈسکوالیفائی ہوئے. اس کے علاوہ 2 اور ممبر طلال چودھری بھی اور نہال ہاشمی بھی, ان کے خلاف مقدمات ہوئے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. نہال ہاشمی جیل میں گئے کس بنیاد پہ؟ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جو عدالت کے لیے توہین عدالت کے زمرے میں آتی تھی. آئین اور قانون یہ کہتا ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کی توہین بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے, یہ قانون موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی قانون کا استعمال کرتے ہوئے مقدمہ درج کرایا ہے, آپ مجھے بتائیے آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو مقدمہ درج نہیں کرایا, میں نے تو میری گورنمنٹ نے تو فواد کو نہیں پکڑا. الیکشن کمیشن آٹونومس باڈی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ان کا مقدمہ آیا, ہائی کورٹ نے سنا, ہائی کورٹ میں فواد کی گرفتاری چیلنج ہوئی, وہاں سے عدالت نے کہا کہ جی ایک پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے, جائیے جا کے آپ قانون کو فیس کیجئے. اب اس میں حکومت انتقامی کارروائی کہاں سے آ گئی؟ وہ جو دور تھا خان صاحب کا اپنا. بہت شکریہ قاہرہ صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پنسوڑا صاحب آپ سے خصوصی معذرت ہے کیونکہ وہ بیچ میں کچھ بیپرز آڈیو بیپرز آ گئے تھے, آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اور دوسرا یہ جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی سمپل ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نہال ہاشمی صاحب کے حوالے سے وہ توہین عدالت کا مقدمہ تھا, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین تنگ کر دیں گے, اور فواد چودھری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے کمپیریزن بٹوین دا ٹو سچویشنز. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہاں سے بیچ میں آ گئی, حکومت ہی نے تو مقدمہ درج ہوا ہے, وفاق میں ہوا ہے, تھانہ اسلام آباد کا ہے جس کے اندر ہوا, اسلام آباد پولیس نے اٹھایا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو صرف کمپلینٹ کی ہے سیکرٹری نے, کیونکہ توہین عدالت تو ہوئی نہیں. وہ جو توہین عدالت کی بات کریں, ای سی پی کے پاس بالکل اختیار ہے, لیکن ای سی پی نے کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی. دس از این ایف آئی آر registered under certain sections of the Pakistan Penal Code ایٹ اے پولیس اسٹیشن جہاں پہ وفاقی حکومت ان لوگوں کی ہے. جی اپنا پنسوڑا صاحب. جی سر, پہلی تو بات یہ کہ جہاں تک یہ کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں, ای سی پی کی پاور آف کنٹیمپٹ آلریڈی چیلنج ہے, اور ایک فواد چودھری صاحب کے ہی کیس میں چیلنج ہے, بیکاز بے تحاشا ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ ای سی پی کورٹس نہیں ہے. تو ای سی پی جو پروٹیکٹیو ہوئی ہوئی آج کل اپنی کنٹیمپٹ کے بارے میں, دیٹ شوڈ بی ٹولڈ کہ کنٹیمپٹ ان کی نہیں ہو سکتی. دوسری بات, جو پروویژنز لگائی ہیں, قاہرہ صاحب نے بھی بات کی کہ یہ سارا معاملہ عدالت میں گیا اور ہم کہاں سے آ گئے. دیکھیں, پاکستان میں بہت آسان ہے کسی پر کسی قسم کا مقدمہ کروا دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, اور پھر وہ پروسیس آف لا کو بھگتتا رہتا ہے. یہی کام جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا جو اس وقت کانڈکٹ ہے یا جو رول ہے, ان کی ایگوز اتنی برٹل کیوں ہیں کہ چھوٹی سی بات پر ایک وہ اٹھ کر مقدمات درج کرانا. 124A جس کی لائف امپریزنمنٹ ہے, یعنی کہ آپ نے بغاوت کا مقدمہ درج کرا دیا ایک پارلیمنٹیرین پہ فار کرٹیسائزنگ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. آج بھی عدالت میں ہم یہی باتیں بار بار کر رہے تھے, اور عدالت کو تو میں نے 6 بجے جب میں پیش ہوں تو میں احمد اویس صاحب بھی میرے ساتھ یہ بات بھی کی کہ سر آپ کے اپنے آرڈرز وائلیٹ ہوئے ہیں, میرے آرڈرز وائلیٹ نہیں ہوئے. آپ مجھے جو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں کنٹیمپٹ اپلیکیشن دوں, یہ خود آپ کی طرف سے آنی چاہیے بات, وہ تو کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اور سوال یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کو کورٹ میں پروڈیوس کر کے ہم صرف یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ ان کو جس طریقہ کار سے اٹھایا گیا ہے, سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹ سے, آپ خود وکیل ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹ اریسٹ جو ہے وہ منشا نہیں ہوتی قانون کی. وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ انویسٹیگیشن کریں, اگر ریزنیبل گراؤنڈ ایگزسٹ کرتے ہیں بندے کو اریسٹ پہ بلا لیں. اسی طرح فواد چودھری صاحب کو اگر وہ بلا لیتے تو انہوں نے اس مقدمے میں پیش ہو جانا تھا. رات کو 4 گاڑیاں باہر ان کے گھروں میں سے ان کو نکال کے, یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے,
ایک ایکس فیڈرل منسٹر ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اس شخص کے ساتھ اس رویے سے صرف ایک میسج دیا جا رہا ہے پارٹی کو, اینڈ فار دیٹ میٹر باقی سب کو بھی, کہ اگر ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. تو یہ تو پھر پولیٹیکل فورسز کو ایک ویک کرنے کی سازش ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری کنسرٹڈ ایفرٹ, اور یہ رکنا ہوگا. اگر یہ رکے گا نہیں تو پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ول گو ڈاؤن دا ڈرین, اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا سنیاں ہو جن گلیاں, تو پھر مرزا یار پھر یہ پھر وہی ہوگا کہ کوئی ایک پرٹیکولر جو ہے اسکول آف تھاٹ وہی چلے گا, اور اس اسکول آف تھاٹ کا آئین اور قانون سے میرے نزدیک میں اسٹوڈنٹ آف لا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں پولیس نے جس طرح سے آج پلے کیا ہے, وہ جس طرح سے 3 گھنٹے انہوں نے وہ اپنا 3 اپرچونٹیز کے باوجود انہوں نے نہیں پروڈیوس کیا, اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایف آئی آر کا, نہیں تھی کہ فواد چوہی کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے؟ صبح سر جب یہ بات شروع ہوئی ہے اس ٹائپ تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ یہ پتہ لگا کہ ایک سرٹن ٹائپ کی گاڑی ہے جس نے اٹھایا, اور وہ ٹائپ کی گاڑی جب اٹھاتی ہے تو لوگوں کے خیالات بہت لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جاتے ہیں. وہ تو آہستہ آہستہ جب 9-10 بجے ہیں تو تب پتہ لگا کہ ایف آئی آر ہے. بائی دیٹ ٹائم ہم اپنی پٹیشن فائل کر چکے تھے, لیکن ایف آئی آر کو اس طرح سیکریٹی, مطلب آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کرا کے بندہ فوراً گرفتار کرنا ہے. فواد صاحب کو گرفتار کر کے کیا ملے گا؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے, میرے تو بلکہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید ان کا فزیکل ریمانڈ بھی نہ دیا جائے, وچ مینس کہ ان کو پرپز ہی کوئی نہیں اریسٹ کرنے کا. دی اونلی پرپز واز کہ وہ ٹرائل پہ اٹینڈنس سرو کریں گے. آپ نے جب ان سے ریکور کچھ نہیں کرنا, ان سے بات کچھ نہیں کرنی, تفتیش کے لیے وہ ویسے تیار ہیں, دین واٹ کمپیلز یو ٹو اریسٹ ہم؟ It doesn't make sense. یہ آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے, آرٹیکل 14 جو ڈگنیٹی ہے اس کی وائلیشن. آپ نے خود ابھی ایک ایشو بھگتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہائی ہینڈیڈنس آف پولیس ہے پنجاب کی, جو معاملات ہیں جس طرح وہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو بلائیں گے آپ خود بھی چلے جائیں گے, مجھے بلائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن ہمیں اٹھا کے ڈالے میں پھینک کے لے جانے سے کیا ہوگا سوائے اس کے کہ میری تذلیل ہوگی سوسائٹی میں, لوگوں میں, ان دی ایسٹیمیشن آف ادرز آئی ول بی ریڈیکیولڈ. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ ہمارے سے نکال سکتے ہیں. احمد اویس صاحب جی, اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے, پولیٹیکلی کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیرنٹلی ایک خط تو لکھ دیا گورنر پنجاب کو, گورنر کے پی کے, انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹس تھیں اپریل کے اندر, تو اپنی طرف سے وہ اپنی بونافائیڈی تو اسٹیبلش کر رہے ہیں. جی ہاں, بونافائیڈی ہے نا, لیکن جو حالات ہیں آپ دیکھیے تو انڈر کرنٹس بہت تیز ہیں, اور ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت اور چیف الیکشن کمیشن بالخصوص, اور الیکشن کمیشن اس کے ساتھ. تو اس لیے جس طریقے سے وہ سنگل آؤٹ کر کے عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے سے چوکتے نہیں ہیں, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا تو وہ استعفے اس وقت دے دیے تھے, وہ ان انسٹالمنٹس ان کو جو ہے وہ منظور کیے جا رہے ہیں, اور اب جب انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اسمبلیوں میں تو انہوں نے ایک دم سے سارے کے سارے منظور کر لیے. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی, کانسٹیٹیوشن اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا. جب یہ فاؤنڈنگ فادر نے پاکستان کا آئین بنایا تو وہ بڑی ایک نیک نیتی سے, بڑے صاف دل سے سچویشن کو پرزیوم کر کے, اور اس کے ایک ایمیکیبل سلوشن کو سامنے رکھ کے, ہر بات کا حل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. جی, لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشن کو ہوڈ ونگ کرنے پہ لگ جائیں اور اس کو اس کی کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی جو اس نے دی ہے اس کو آپ ایبیوز کریں. اور مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اب یہ پنجاب کے اندر ابھی انہوں نے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو لگا دیا. اب کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا کام صرف اتنا ہی ہے, اگر آپ اس کے الیکشن ایکٹ آف 2017 کو پڑھیں, ڈے ٹو ڈے افیئرز رن کریں, سو ڈے ٹو ڈے وچ آر نیسیسری. انہوں نے اب آتے آپ بتائیے کیا یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے کہ وہ گرفتاریاں شروع کر دیں, ان کے راستے بند کر دیں؟ بالکل ٹھیک. پھر اسی طرح سے اور آپ نے کارروائی دیکھی ہوگی کہ یہ جو کر رہے ہیں ابھی, انہوں نے آتے ہی ایڈوکیٹ جنرل آفس کے 100 لا آفیسر کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ایک دم سے, انکلوڈنگ مائی سیلف. ٹھیک, وہ میں نے آج ریٹ کی ان کی طرف سے. ٹھیک, کورٹ نے سسپینڈ کر دیا وہ آرڈر. ٹھیک. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. جو بالکل ٹھیک ہو گیا. میں تو ویسا وقت ختم ہو گیا آپ کا. بہت احمد پنسوڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور ایشو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ایک اور ایشو ہے
کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کیا گیا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے, فوج کی طرف سے, اور اس کے جو بھی پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری بے نقاب ہو گئی. اور مودی سرکار اس حوالے سے جو پلان کر رہی تھی وہ تو یہ پلان کر رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں کسی مسجد میں ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو پھر جوڑا جائے گا پاکستان کے ساتھ, اور اس کا الزام پھر پاکستان پہ لگایا جائے گا, اور پھر ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا جو کہ پہلے بھی بہت دفعہ ہندوستان کی حکومت کرتی رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کر سکتے, یہ بے نقاب ہو چکا ہے اور ساری ڈیٹیلز ناموں کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. میرے ساتھ بریگیڈیئر وقار صاحب ہیں, آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کچھ تو ڈیٹیلز اس آپریشنز کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دوسرے بتائیے گا کہ یہ جو بھارتی فالس فلیگ آپریشن کی ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یقینی طور پہ وہ کوئی اچھے تو نہیں ہیں. ابھی سارا وقت ہم یہ ڈسکس تو کر رہے تھے فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری اور جتنی اس وقت یہاں پر ایک ٹسل چل رہی ہے بیٹوین ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, ان میں کھچاؤ ہے, ان میں ٹکراؤ ہے. تو کیا اس کا ٹائمنگ سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل. آج آئی تھنک آئی ول کنگریچولیٹ سونو ٹی وی کے, انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کیا ہے. اس میں میرے نظر میں جو ہے نا ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور 3-4 امپورٹنٹ فیکٹرز اگر آپ لنک کریں ان کڑیوں کو تو آپ کو شاید آئی تھنک اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو مصر کے صدر ہیں اس وقت انڈیا میں, اور کل یوم جمہوریہ انڈیا کے موقع پہ وہ چیف گیسٹ ہوں گے, اور پاکستان کی ایک گڈ ول کریٹ ہوئی ہے, عرب ورلڈ میں بڑا ساتھ دیا عرب ورلڈ نے. اور اگر یہ لیٹس سے فالس فلیگ کامیاب ہو جاتا تو عرب ورلڈ میں پھر ایک امپریشن بنتا ہے کہ دیکھیں جی کہ مصر کے صدر ادھر گئے ہوئے تھے, ادھر پاکستان نے ٹیرر اٹیک کر دیا. تو یہ ایک آئی تھنک دس وڈ ہیو بین اے ویری ڈیمیجنگ میسج. دوسرا جو ہے وہ موڈی صاحب کے اگینسٹ ابھی ایک بک آئی ہے ڈاکومنٹری آئی ہے BBC پہ, اور بہت زیادہ فوکس ہے انٹرنیشنل میڈیا کا. تو میری نظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک موو کی گئی تاکہ سارا انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ لے کے جاتے اور وہ ڈیفلیکٹ ہو جاتی اور تھوڑا اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تیسرا جو ہے آئی تھنک از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر, جو ہے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, اور یہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ابھی جنوری میں جموں ریجن میں اگر آپ دیکھیں جموں اور کشمیر تو 2 بنتے, پیر پنجال کے نارتھ میں ویلی آ جاتی ہے جو ایکچوئل بڑا کشمیر ہے, پھر جموں کا علاقہ ہے جس میں کسی حد تک ہندو میجورٹی ہے. یہاں بھی ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ اس کو بریک اپ کیا جائے انٹو 2 اسٹیٹس, اور اس میں جنوری کے سٹارٹ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جو میرے خیال میں اگین فالس فلیگ تھا, اس میں ہندو مارے گئے تھے, اور بڑا شور مچا جی کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ویلی, اور ابھی جو ہے ہمیں اسپلٹ کیا ہے. تو میں بھی آہستہ آہستہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کی جائے گی, اور اپریل میں موسٹ پرابلی یہ اسٹیٹ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں پہ پھر یہ شور ڈیولپ کیا جائے گا کہ جموں کو جو ہے ریاست کشمیر سے علیحدہ کیا جائے, بعد میں شاید اسٹیٹ ہوڈ دے کے یہ 2 اسٹیٹس بنا. تو یہ بہت بڑی موو ہو سکتی ہے, لیکن ہیٹس آف ٹو اور خاموش جو ہمارے مجاہدین ہیں جن اس کو نہ صرف انرتھ کیا, پورا ڈیٹیکٹ کیا اور ٹائم سے پہلے اس کو ڈسکلوز کیا. تو اس لحاظ سے آتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے, اس کی آپریشنل ڈیٹیل آ چکی ہیں. بٹ میری نظر میں یہ 3-4 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی فرمائے گا کہ اب یہ جو ڈیٹیلز آئی ہیں جو کہ میں بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, آپ بھی شیئر کر رہے ہیں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس فالس فلیگ آپریشن کا سد باب ہو چکا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہو چکا ہے؟ جی ایگزیکٹلی. ایک تو ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ کل یوم جمہوریہ تھا, اس پہ اوپر بہت بڑا یہ ایونٹ بن جانا تھا, تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے, اس کا سد باب کیا گیا ہے. لیکن آگے جو ہے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ فالس فلیگ سے جو ہے آگے نتائج کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی تھیوری ہے میں بتاؤں گا جس میں رشین اس کو ریفلیکسو کنٹرول بولتے ہیں, یا مسکیروف کا تھیوری ہے کہ آپ جو ہے ایسے طریقے سے ڈیسیو کریں انیمی کو کہ وہ غلطیاں کریں اور پھر اس کے رسپانس میں آپ جو ہے کوئی بڑا کام کریں. اس میں جو پلوامہ کا ہوا تھا جس پہ بھی کافی سوال آئی تھنک سوالیہ نشان ہے کہ وہ فالس فلیگ تھا, اور اس کے رسپانس میں انڈین ایئر فورس نے اسٹرائک کیا تھا, اور چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھے, ایسکلیشن کی طرف گئی تھی. اور ابھی مائک پومپیو کی بک آج ہی لانچ ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ, جس میں انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ جب یہ ایسکلیشن بہت اوپر چلی گئی تھی تو نیوکلیر پوسٹرنگ شروع ہو گئی تھی, اور سشما سوراج نے ان کو ویتنام میں کال کیا جی کہ پاکستان پوسٹرنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو ہینڈل کریں. اینڈ دین ہی ٹاک ٹو جان بولٹن, اور پھر شاید پاکستانی آرمی چیف کو میسج دیا گیا جی کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کریں. سو فرام اے ویری اسمال فالس فلیگ تھن کین فلیئر اپ ٹو اے نیوکلیر پوسٹرنگ,
اور خدا نخواستہ اس میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی. تو یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ اگر انڈیا کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ہر دفعہ یہ کر کے اور بچ کے چلا جاتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا بریگیڈ صاحب, کوئی لیگل سد باب. بریگیڈ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشوز تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریووک کیا مودی کے دور میں, آرٹیکل 35 ہے جو ریووک ہوا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو جس طرح سے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے ریاست پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا, ہم ناکام رہے ہیں اس کو اٹھانے میں, اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے میں. جس طرح سے انٹرنیشنل لاز کا ہم استفادہ کر سکتے تھے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. میں نے یہ بھی اکثر بات کی ہے کہ ان کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا یہاں پہ کلبھوشن یادو, اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک گئے ہیں اور اس کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں اور اس کے رائٹس کے حوالے سے انہوں نے آوازیں بھی اٹھائی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف لینے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن ہم 75 سالوں میں انفارچونیٹلی مختلف حکومتوں میں جتنے بھی ادوار آئے ہیں, چاہے وہ مارشل لاز ڈکٹیٹرشپس ہیں یا جمہوری دور ہے پاکستان میں, ہم مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے اس طرح سے ایڈوکیٹ ہی نہیں کر سکے. ہمیں آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف لا کی جورسڈکشن بنانی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی, تو کیسے بنانی ہے. اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن بنانی ہے یا بن سکتی ہے تو وہ کیسے بنانی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر تو ہمارا دھیان نہیں ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جو ہماری لوکل پالیٹکس چل رہی ہے, جتنا انتشار ہے, جتنا ٹکراؤ ہے, جتنا تصادم ہے, جتنی نفرت ہے, جتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں, اور ابھی کوئی پتہ نہیں, ابھی عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان چارجڈ اپ ہیں اس وقت فل ٹائم کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ والے ایشوز تو پھر کہیں پہ دب جاتے ہیں نا, جو ہمارے ریاست کے اصل ایشوز ہیں. جو کشمیری ہیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, عزتیں لٹوائی ہیں, گولیاں کھائی ہیں, پیلٹ گنز کا مقابلہ کیا ہے, ان کے لیے ہمیں جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے تھی. ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس اتفاق رائے ہے. بریگیڈ صاحب جی بالکل, آئی تھنک آپ نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہے جو سینٹر آف گریوٹی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ, پولیٹیکل پوائزننگ ہو چکا ہے. آئی وڈ سے مطلب اتنی ڈیوائیڈڈ پالیٹی کبھی بھی نہیں تھی. اکنامک چیلنجز کا ایک پہاڑ ہے, لیکن ڈسپائٹ دیٹ اسٹیٹ کا جو کام ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا, اور ہماری جو آئی تھنک ایون جو انٹرنیشنل لائرز کمیونٹی ہے ہماری, جس میں آئی تھنک دیر از سم ڈیفیشنسی کہ ہم اتنے اچھے لا ایکسپرٹس نہیں کریٹ کر سکے. امیجن کہ پاکستان واز کریٹڈ بائی جو ہے مطلب ہمارے قائد اعظم جو تھے ایک لائر تھے, اور انہوں نے کریٹ کیا, فائٹ کیا, لیگل کیس لڑا. اور کس زمانے میں لا ڈویژن میں فارن آفس میں بہت سارے اچھے لائرز ہوتے تھے جو انٹرنیشنل کورٹس میں ہمارا کیس لڑتے تھے. یہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے. اور اگر انڈیا کو دیکھیں, ایون انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر انہوں نے سنا ہے 70 بیرسٹرز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اور لیٹ سے اگر یہ چیلنج آگے آتا ہے تو دے ول فائٹ دا کیس. تو اس میں آپ کی کمیونٹی کا اسپیشلی انٹرنیشنل لا سے ڈیل کرتے ہیں, بہت بڑا رول ہے, اسٹیٹ کا رول ہے. ڈسپائٹ آر چیلنجز اسٹیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ, بیکاز اس چیز فریز نہیں ہو جاتی نا, انٹرنیشنل بالکل ٹھیک ہو گیا. بریگیڈ صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پرائز درست کرنے کی بڑی ضرورت, بہت ضرورت ہے, پرائیورٹیز درست کرنے کی, ترجیحات اپنی جو ہے نا وہ اگر آپ نے درست کرنی ہے تو ہی ہم آگے نکل سکتے ہیں, پھر ہی قوم بن سکتے ہیں, پھر ہی ان معاملات کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے, کسی منزل کا تعین کر کر اس تک بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپس میں ہی لڑنا ہے اور آپس میں انتشار جو ہے وہ ہوگا, اور رول آف لا نہیں ہوگا یہاں پہ, اور انسانی حقوق کی پامالی یہاں پر ہوگی, تو پھر کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی طرف دھیان کیسے جائے گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. اللہ